ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. صرف ایک حدیث. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اذا کانت فیک. 4 باتیں لے لو مجھ سے پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا, تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا. تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. اب مجھے بتائیں, سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں, سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے. تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث, سچ بولنا. دوسری بات فرمایا حفظ امانت, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں, دیانتدار ہیں, اللہ سے رونے دھونے والے ہیں, مانگنے والے ہیں, لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل, میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں, معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں, ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جہاں جس کو, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں, پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میرے رب کو, میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے. میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, بو ہوتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے. تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا صدق و حدیث, حفظ و امانت, سچ بولنا چاہے جان چلی جائے, اور دھوکہ نہ دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرنا, اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں, میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5, کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے, ایک ہی عذاب آتا تھا, ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو, حیا والے بنو. لیکن میری نسل ہے, مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے, چونکہ جو ہمارے کالج ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں, یہ امت کو, نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں, جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم جمعانے ہو, میری قوم جھوٹ چھوڑ دے, میری قوم بددیانتی چھوڑ دے, میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت, آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ,
رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے، میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے، آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں، اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں، ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی ریکارڈنگ؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے۔ پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سن لیں سے میں سوال کر لوں مولانا صاحب، بالکل آپ ہی کی جواب۔ جی فرمائیں۔ ایک منٹ فرمائیں۔ مجھے آپ دیکھیں، حامد میر صاحب بیٹھے ہیں؟ حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، زاہد ہو، شیخ ہو، نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں۔ حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اور جو دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی، مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب سے، جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میری کوئی آرگومنٹ نہیں، میری کوئی دلیل نہیں، مجھ سے غلطی بس۔ آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے کل فرمایا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ چمن جو میرا اجاڑا ہے یہ نواز شریف نے اجاڑا ہے، یہ آصف زرداری نے اجاڑا ہے۔ تو آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی گئے تھے، مجھے پتا ہے، آپ رائے ونڈ میں ان کو بھی جا کے ملتے رہے، تو عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، بالکل آپ صحیح کہتے ہوں گے، لیکن جب وہ کہتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے، تو اس کے بقول جنہوں نے چمن اجاڑا ہے آپ اس کو بھی جا کے دعائیں دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں، تو یہ اس میں ذرا یہ تضاد نہیں ہے بہت سا؟ حامد بھائی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں صرف ان کو کوئی نہ کوئی نصیحت ہی کرتا تھا، اور ان کو کوئی دعوت دیتا تھا، ان کی جو کمی ہوتی تھی ان کے منہ پر کہتا تھا۔ یہ میرا اللہ گواہ ہے اور میرا ضمیر اس پر گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو جا کر نصیحت کی ہے اچھے انداز میں۔